بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل کرم سے ایک بار پھر اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دین کی فہم حاصل ہوتی ہے۔ پہلا تعارف پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کا اللہ خود تعارف کروا رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ ہم برکت کے لیے دعا کرواتے ہیں نا، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے۔ اس سے زیادہ برکت والی کیا چیز ہے جس کی گواہی رب کائنات نے دے دی کہ یہ برکتوں والی کتاب ہے۔ اب وہ برکتیں کس کو حاصل ہوتی ہیں تو صحیح اس میں اللہ نے کہہ دیا اس میں برکتیں ہیں، تو یہ حق ہے، سچ ہے، لوہے پر لکیر ہے، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ برکتیں حاصل کس کو ہوتی ہیں؟ جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہوگا۔ تو اگر ہم قرآن کی برکات سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمبر 1 قرآن کو پڑھنا ہوگا، نمبر 2 اس کو سمجھنا ہوگا، اور نمبر 3 اس کو عمل میں لانا ہوگا۔ پھر قرآن کی برکتیں ہمیں خود بخود حاصل ہوتی جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ بابرکت کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی پیروی کرو۔ جب تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، یہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے، تو ان برکتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، اپنا لیڈر بناؤ، اپنا امام بناؤ۔ قرآن آگے آگے چل رہا ہے، آپ پیچھے پیچھے۔ جس راستے پر قرآن لے جاتا ہے چلے جاؤ، جس سے ہٹتا ہے ہٹ جاؤ۔ جو کہنے کی اجازت دیتا ہے وہ کہو، جو کھانے کی اجازت دیتا ہے وہ کھاؤ، جو بولنے کی پینے کی اجازت دیتا ہے وہ پیو۔ اتباع قرآن کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ رسی کو تھام لیا اور جڑ گیا۔ تو اگر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، جڑے رہنا چاہتے ہو، تو قرآن کو تھامے رکھو، قرآن کو پکڑے رکھو۔ پکڑنے سے، تھامنے سے مراد ہے کہ اس پر عمل کرتے رہو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ کی ناراضگی سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ پہلی آیت تھی جس میں
पैगाम ये था कि ये किताब कुरान का तारफ़ आया कि ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, बड़ी बाबरकत किताब है। चूँकि इसमें बरकतें हैं, इसके पीछे पीछे चलोगे तो इसकी बरकतें तुम्हें हासिल होती जाएंगी। इसकी पैरवी करो, इसको अपना इमाम बनाओ, इसको अपना रहबर रहनुमा लीडर बनाओ। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, ये किताब हमने इसलिए नाज़िल की ताकि कल कला तुम ये ना कहो कि जनाब हमसे पहले दो जमातें, दो ग्रोह, दो कौमें ऐसी हुई जिनको किताबें दी गईं, यहूदियों को और ईसाइयों को। कल को तुम ये ना कहो क़यामत के दिन, या अल्लाह तूने यहूदियों को किताब दी तौरात, तूने ईसाइयों को किताब दी इंजील, या अल्लाह अगर, ये आगे बात यही आ रही है, या अल्लाह अगर हमें किताब दी जाती तो हम तो बड़े नेक, पारसा, परहेजगार उस पर अमल करते, उसको समझते, उसको सीखते, उसको अपनाते। तो वो मफ़हूम आ रहा है अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैन मिन क़ब्लिना, ये कुरान तुम्हें इसलिए दिया गया ताकि कल को तुम ये उज़र न पेश करो कि जनाब हमारे पास किताब नहीं थी, उनके पास किताब थी। व इन कुन्ना अन दरासतिहिम लगाफ़िलीन, और हम उन किताबों को समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने से लाइलम थे। जैसा कि आजकल मामला हमारे साथ है कि अल्लाह की किताब अरबी ज़ुबान में है, हमारी ज़ुबान पंजाबी है या उर्दू है या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश है। अजीब मामला है ना, मादरी ज़ुबान पंजाबी है, कौमी ज़बान उर्दू है, सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी है और मजहबी ज़बान अरबी है। तितर बटेर वाला, कुछ हिस्सा तितर है, कुछ बटेर है, हम खालस किसी के नहीं बने। तो फरमाया कि तुम्हें कुरान दिया गया, तुम्हारी ज़ुबान अरबी में दिया गया ताकि कोई कभी तुम अल्लाह के सामने पेशी पर ये उज़र ना करो कि जनाब उनके पास किताबें थीं हिदायत वाली, हमारे पास किताब नहीं थी। रही उन किताबों की बात तो उनकी ज़बान गैर थी, हम समझने, समझाने, पढ़ने, पढ़ाने से कासर थे, हमें तो उसकी समझ नहीं आती थी। तो तुम्हारा ये उज़र दूर करने के लिए अल्लाह ने तुम्हारी ज़बान में किताब नाज़िल कर दी। ओ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबा, या तुम ये ना कहो कि अगर हमारे ऊपर किताब नाज़िल कर दी जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम पहली उम्मतों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। अब ये बातें वो बताई जा रही हैं कि अगर चीज़ ना हो तो बंदा दावे बड़े करता, जैसे आज हम दावे करते हैं। और अल्लाह ने हमारे सामने ज़्यादा तज़किरा बनी इसराइल का रखा, वो भी चहेती, लाडली, अल्लाह की बड़ी चहेती उम्मत थी। वो कहते थे कि हम अल्लाह के लाडले, चहेते और पुत्र हैं हम अल्लाह के। वो कहते थे जहन्नम हमारे लिए बनी ही नहीं है। वो कहते थे जन्नत तो है ही हमारे लिए बनी, जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे और बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। जैसा कि आजकल मुसलमान कहते हैं जन्नत में हम जाएंगे इस ज़माने के, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। और जब कहा जाए कि हज़रत अपने अबलों की तरफ नज़र मारें तो क्या वो शरीयत और किताब और सुन्नत के मुताबिक बनते हैं, तो उनमें से कोई शरीयत सुन्नत के मुताबिक मिलता नहीं है। हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करके, इत्तिबा करके। जन्नत में जाने का रास्ता है कुरान के पीछे लगकर नबी के तरीके पर। जन्नत में जाने का ये है फार्मूला जन्नत में जाने का, कुरान के पीछे लगकर नबी के तरीके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िल अलैनल किताब, या तुम ये ना कहो कि अगर हमारे ऊपर किताब नाज़िल की जाती लकुन्ना अहदा मिनहुम, हम पहलों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता होते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, तो सुन लो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन किताब, रोशन दलील आ गई। तुमने बहाना बनाना था तो अल्लाह ने तुम्हारा बहाना पहले ख़त्म कर दिया, अपनी किताब भेज दी। वहुदम व रहमतुन, ये हिदायत भी है और अल्लाह की रहमत भी है ये किताब। फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम वहुदम व रहमा फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह। अब ये अल्लाह की किताब आई तो जिसने इसको झुटलाया, ना माना कि ये सही नहीं है, इसमें हक़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये बशर का कलाम है। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, तो जिसने अल्लाह की आयात को, अल्लाह के हुक्मों को अब जुटला दिया, वो सबसे बड़ा ज़ालिम है। वसदफ़ अन्हा, अल्लाह की किताब को जुटलाया और इससे मुंह मोड़ा। हमारे यहाँ बड़ा मशहूर मसला है अवामुन्नास में, कुरान पाक हो तो कुरान पाक की तरफ पुश्त नहीं करते, है ना हमारे यहाँ। हालांकि पुश्त का मसला ही कोई नहीं है इस्लाम में, कोई नहीं कि कुरान को आप पुश्त ना करें, पुश्त करेंगे, कमर करेंगे तो गुनाह होगा, कोई मसला नहीं इस्लाम में। अल्लाह ने यहूदियों का बयान किया है कि वो पुश्त करते थे अपनी किताब को, और उस पुश्त का माना हमने समझे ही नहीं है। बार लफ्ज़ी माना जी यहूदियों की अल्लाह ने मजम्मत की है, उन्होंने अपनी किताब की तरफ बैक कर दी थी। अल्लाह कहता है उन्होंने किताब को पीछे फेंक दिया था, लापरवाह हो गए थे, उस पर अमल नहीं करते थे। उन्होंने जो सामने यानी इमाम बनाने की बजाय, अपना रहनुमा लीडर बनाने की बजाय, उसके पीछे लगने की बजाय खुद आगे लग गए, किताब को पीछे लगा लिया। उनकी मजम्मत अल्लाह ने की है। और इस किताब का भी यही मतलब है कि इसको इमाम बनाओ, अपना रहनुमा बनाओ, इसकी पैरवी करो, इत्तिबा करो। सनज्ज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ून अन आयातिना सूअल अज़ाब बिमा कानू यस्दिफ़ून, तो अनकरीब या ज़रूर बर ज़रूर हम सज़ा देंगे उन लोगों को जो हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं। आज किसको नहीं पता कि मिलावट जुर्म है शरीयत में। कुरान में कहा मिलावट जुर्म है, कुरान ने कहा नाप तोल में कमी जुर्म है, कुरान ने कहा शराब हराम है, कुरान ने कहा सूद हराम है, कुरान ने कहा फहाशी हराम है, उरियानी हराम है, कुरान ने कहा झूठ और बहतान तराजी हराम है। जब इन सारी चीज़ों से बंदा बचता नहीं तो गोया उसने कुरान को पुश्त कर दी। ये है माना पुश्त करने का। ये नहीं है कि कमर की कुरान इधर था तो फिर पीछे ही हटते जा रहे हैं, और वैसे पुश्त की अमल के हिसाब से पुश्त कर रखी है और चुमा चाटी के हिसाब से सर पर उठा रखा है। सनज्ज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ून अन आयातिना, ज़रूर हम देंगे सज़ा उन लोगों को जो हमारे आयात से, हमारे हुक्मों से मुंह मोड़ते हैं। सूअल अज़ाब, बहुत बुरा अज़ाब, बिमा कानू यस्दिफ़ून, उनकी बेरुखी बरतने की वजह से, अल्लाह की किताब की तरफ पुश्त फेरने की वजह से, अल्लाह की किताब को आगे रखने की बजाय उसको अपने पीछे लगाने की वजह से, खुद लीडर बन गए, हम मर्जी करेंगे, कुरान कुछ कहता रहे, कुरान को पीछे डाल दिया और खुद आगे लग गए कि मैं अपनी मर्जी करूँगा। इस वजह से उनको सख्त अज़ाब दिया जाएगा। हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, तो क्या नहीं ये इंतज़ार कर रहे मगर इसका कि आ जाए इनके पास फरिश्ते, और यातिया रब्बो का, या आ जाए आपका रब, और यातिया बाज़ु आयात रब्बे का, या आ जाए इनके पास तेरे रब की कोई निशानियाँ।
یہ 3 باتیں کی گئی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کا پیغام اللہ کا رسول پیش کر رہا ہے تو یہ ماننے کو تیار نہیں. تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ وہ مطالبہ بھی کرتے تھے کہ فرشتہ ہمارے پاس سیدھا آ جائے، اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے آ جاتے ہیں وہ موت کے وقت آتے ہیں، اللہ سامنے آئے گا، بالکل آئے گا، لیکن قیامت کے دن آئے گا. جس دن یہ باتیں ہو جائیں گی پھر ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں. اس سے پہلے جس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کو دیکھ کر مانا، تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان تو ہے ہی ایمان بالغیب، بن دیکھے اللہ کو ماننا. جب سب کچھ دیکھ لیا تو وہ امتحان ہی ختم ہو گیا بن دیکھے والا. تو فرمایا حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں مگر الا ان تاتیہم الملائکہ، تو آ جائے ان کے پاس فرشتے، اور یاتی ربک کا، یا آ جائے آپ کا رب، اور یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے ان کے پاس آپ کے رب کی کوئی نشانی. اب اگلی بات جو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا، یوم یاتی بعض آیات ربک، لیکن بات سن لو، اگر تم اللہ کی نشانیوں کا، فرشتے کا یا اللہ کا آنے کا انتظار کر رہے ہو، تو جب یہ نشانی یا اللہ آ جائے گا یا فرشتے آ جائیں گے، لا ینفع نفسا ایمانہا، اس دن کسی کو اس کا ایمان لانا، تازہ ایمان لانا جو پہلے ہے وہ تو نفع دے گا. اللہ کو دیکھ کر ایمان لانا، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا، قیامت کو دیکھ کر ایمان لانا، لا ینفع نفسا، کسی نفس کو فائدہ نہیں ہوگا، ایمانہا، اس کے ایمان لانے کا، لم تکن امنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، او کسبت فی ایمانہا، یا اس نے ایمان کی حالت میں عمل نہیں نیکی کے کیے ہوں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ موت سے پہلے، فرشتوں کے آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، اللہ کے سامنے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ. یہ ایمان لانا فائدہ بھی دے گا، اس ایمان کی حالت میں نیکی کا کام کرنا نفع بھی دے گا. اگر قیامت دیکھ کر ایمان لائے، یا اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے، یا فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لائے، تو پھر ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، پھر اس وقت نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یہ جو مہلت مجھے اور آپ کو زندگی کی ملی ہے یہ بڑی قیمتی ہے. اس کا ہر عمل، چاہے نیکی ہے چاہے بدی ہے، وہ حساب میں آ رہا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، کیونکہ ترازو لگنا ہے تولنے والا. ترازو تولے گا سارے اعمال میرے اور آپ کے زندگی میں، ایک پلڑے میں نیکیاں آ جائیں گی، ایک پلڑے میں گناہ آ جائیں گے. تو گناہ تو ہو رہے ہیں، بد و بدی ہو رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو رہے ہیں، ہمارا کنٹرول نہیں، ایسے ہو رہے ہیں. اور بعض اوقات ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ایسے ہوئے جا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ نیکیوں کا بھی تو پلڑا بھاری کرتے جاؤ، تاکہ ترازو کے اگر گناہ کے پلڑے میں گناہ آئیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں بھی آئیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی کال آئے، جب بھی کال کرو تو یہ 30 نیکیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکیاں، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں. اور پلڑے نے ایک نیکی سے جھک جائے گا، یا ایک گناہ زیادہ ہوا تو ادھر جھک جائے گا ایک سے. تب پتہ چلے گا کہ کتنی ہیلو ہائے ہائے کرتے میں نے نیکیاں گوا دی. اس لیے یہ مومن کی شان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر سے باہر نکلو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی مجلس میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی دفتر میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شخصیت کی، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کا شعار ہے.
कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कहो इनसे कि लोगों अगर आप भी ईमान नहीं लाते तो फिर तुम भी इंतज़ार करो अपने अंजाम का, हम भी इंतज़ार करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, अल्लाह तुम्हें कितनी मोहलत देता है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, ये तवज्जो से सुनिएगा ये वाली आयत। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, फ़िरके बना लिए। एक ही दीन था ना, दीन इब्राहीम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दीन एक ही चल रहा है, शरीयतें मुख्तलिफ रही। ये खाने की इजाज़त है, ये पीने की इजाज़त है, किसी में इजाज़त, किसी शरीयत में पाबंदी, किसी में इबादत का कोई तरीका, किसी में इबादत का कोई तरीका। ये शरीयतें मुख्तलिफ रहीं लेकिन दीन एक ही रहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, तकदीर अल्लाह लिखने वाला है, मौत ज़रूर आनी है, मरने के बाद ज़िंदा भी होना है, क़यामत के दिन हिसाब होना है और जन्नत दोज़ख की मंजिलें हैं। अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर पैदा किए, अल्लाह ने रसूल मुकर्रर किए, अल्लाह ने आसमानी किताबें नाज़िल फरमाई। आमन तो बिल्लाह है, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकाते ही, फरिश्तों पर ईमान, व कुतुब ही, किताबों पर, व रसूल ही, रसूलों पर ईमान, वल क़द्र खैर ही व शर्र ही, तकदीर पर ईमान, वल बास बादल मौत, और आखिरत पर ईमान। तो ये चीज़ें फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला, वकानू शिय्या, और मुख्तलिफ ग्रोह बन गए, फ़िरके बन गए। आप गिनना चाहें गिने कितने फ़िरके अब भी बने हुए हैं, हमारे इलाके में, दूसरे इलाकों में और हैं, पूरी दुनिया में हर इलाके का अपना फ़िरका बना बैठा है, अपना दीन बनाए बैठा है। हालांकि दीन की किताब एक ही, इसी से अपना अपना उल्लू सीधा किए जा रहे हैं सारे। तो फरमाया जिन लोगों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और फ़िरके बन गए, लस्त मिनहुम फ़ी शै, अल्लाह कह रहा अपने नबी को, ऐ मेरे नबी तेरा इनसे तल्लक ही कोई नहीं है। अब जिनसे नबी का तल्लक नहीं है तो डूब मरने का मकाम है, वो कौन सा इस्लाम है, कौन सा ईमान है? जिनसे अल्लाह कह रहा है कि मेरे नबी तेरा इनसे तल्लक कोई नहीं है। व अम्रुहुम व इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, तेरा इनसे कोई तल्लक नहीं, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह खुद इनको देखेगा कि इन्होंने क्या किया। तो फिरके की बात करना, तो फरके की बात करना, ग्रोह बंदी की बात करना, कौम को बांटने की बात करना, उम्मत को तकसीम करने की बात करना, ये बहुत ही मनहूस हरकत है। ऐसा करने से अल्लाह कहता है मेरा भी कोई तल्लक नहीं, मेरे रसूल का भी कोई तल्लक नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। सुम्मा युनब्बिउहुम, अल्लाह क़यामत के दिन फिर इनको बताएगा, बिमा कानू यफ़अलून, ये क्या किया करते थे। तो होशियार हो जाएं, दीन में कोई इख्तलाफ नहीं है। नमाज पढ़ें, इधर हाथ रखने रख लें, इधर रखने रख लें, इधर रखने रख लें, रफ़ा-ई-दैन करनी कर ले, आमीन ऊंची बोलनी बोल लें, कोई मना नहीं, सारा शरीयत में है। नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात अदा करें, हज करें, ये दीन है। अल्लाह को माने, आखिरत को माने, मरने के बाद ज़िंदा होना है, अपने ईमान को, अकीदे को सही करें, किसी की मुखालफत ना करें। जो कर रहा है वो अल्लाह के यहाँ खुद जवाब देगा, हमने किसी का जवाब नहीं देना। कब्र में जाना है मैंने, मेरी कब्र में कोई मेरे अलावा नहीं होगा, फरिश्ते होंगे, मैं होऊंगा। आपने कब्र में जाना है तो आपके अलावा कोई नहीं होगा। ये जो इधर फसाद डालने वाले हैं, इन फसादियों में से कोई भी आपको छुड़ाने नहीं आएगा।
فرشتے آپ سے سوال کریں گے، ٹپ دینے والا ان میں سے کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ کہ یہ جواب دے دے میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری۔ اس لیے اپنے آپ کو صحیح کریں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ کے فضل کا کمال آ گیا کہ جو نیکی کما کر لائے گا اس کو اسی نیکی کی طرح کی 10 کا ثواب ملے گا۔ جو ایک نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، اس کو ثواب ملے گا اس جیسی 10 نیکیوں کا۔ جنت کے معاملے میں فضل کا حساب ہے، اور جہنم کے معاملے میں، گناہوں کے معاملے میں عدل کا حساب ہے۔ اگلی آیت میں وہی آ گیا۔ تو جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ کتنی؟ 50، بالکل صحیح 50، اور آخر میں 5 رہ گئیں۔ اور وہ آخری جو ڈائلاگ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہوا یاد ہے؟ پھر اللہ کے رسول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر، وہ 5 بھی کم کروانے کے لیے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی یہ طے ہو چکا کہ یہ 5 ہیں 50 کے برابر، پڑھو گے 5، قائم 5 کرو گے، حساب 50 کا جو پہلی بار کہا تھا کہ 50 نمازیں، ہمارا لکھا 50 ہی جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل کا معاملہ ہے۔ اور قرآن میں آیا کہ نیکی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ تک ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، کسی کو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے نام پر دیا، کسی کے 10 لکھے گئے، کم سے کم کسی کا 100 لکھا گیا، اللہ نے اس کی زیادہ قبول کر لی کہ یہ اس کی نیت اچھی تھی، اس نے مشکل سے خرچ کیا ہے۔ کسی کا 500 گنا لکھا گیا کہ اس نے بڑا شوق سے لگایا اللہ کے نام پر۔ کسی کا 700 روپے لکھا گیا، لگایا، خرچ ایک کیا تھا اللہ کے نام پر، اللہ نے 700 لکھ لیا کہ یہ بندہ بڑا پیارا ہے میرا، یہ میرا ہے، یہ میری یاد میں رہتا ہے، اس لیے 700 گنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور کچھ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ حساب والا معاملہ ہی نہیں، بے حساب ہے ان کا کھاتا۔ جتنا اللہ کے قریب، جتنا اللہ کا پیارا، اتنا ہی اکاؤنٹ میں زیادہ بیلنس آتا جاتا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ کما کر لائے گا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے کیا ہوگا۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا، گناہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روایت میں نے ایک پڑھی سنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، نہ لکھو، شاید توبہ کر لے۔ دیکھو کتنا کریم ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ایک ہی لکھو، ایک ہی کیا ہے نا اس نے، تو ایک ہی لکھو۔ اور اگر اچھا اس سے پہلے آتا ہے کہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں نیکی لکھ لو، ایک اس نے کر دی۔ اور اگر وہ کرتا ہے تو 10 لکھی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا، جب کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کرم کی علامتیں ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو گناہ کما کر لائے گا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ لوگو بے شک مجھے تو اللہ نے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھے راستے پر، مجھے تو پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھے راستے پر۔ یاد رہے انبیاء کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، ان کو ہدایت براہ راست اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور امت کی ہدایت انبیاء کرتے ہیں۔ اللہ کے اور امت کے درمیان نبی واسطہ ہوتا ہے، اللہ سے ہدایات لیتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے۔
تو فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے تو مجھے پہنچا دیا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، دینن قیمن، یہی سیدھا دین ہے، یہی مستحکم دین ہے، یہی مضبوط دین ہے جس پر مجھے اللہ نے پہنچا دیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے جو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف جھک گیا تھا، جو یکسو ہو کر اللہ کی طرف سیدھا ہو گیا تھا، یہ اس کی ملت، اس کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام والا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب اگلی آیت کا جو حصہ ہے پچھلے جمعے میں ہم 2 جمعوں میں تسلی سے پڑھ چکے ہیں، یہ ہے خلوص کے نام پر، کہ یہ اعلان کر کے بندہ اظہار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا، میرا سب کچھ اللہ کا۔ ارے وہ اللہ جس نے ایک بدبودار نطفے کی بوند سے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا، میرا کیا ہے پھر؟ تو فرمایا کل اے نبی اعلان کرو ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ میری نماز، میری قربانی، جب میری قربانی اللہ کے لیے ہے تو پھر اس کو شو شا کرانا، اس کے ڈرامے بنانا، اس کی ویڈیو بنانا، اس کو محلوں میں گھمانا، لوگوں کو دکھانا، ریاکاری بنانا، کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارے اندر جو تقوی ہے اللہ کا، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ پر ایمان جو تمہارے دل میں ہے، وہ کیفیت پہنچتی ہے، اور اس کیفیت کے حساب سے پھر اتنے گنا ثواب، اتنے گنا ثواب، اتنے گنا ثواب ویسے ملتا ہے۔ لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، میں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یاد رہے امت میں سب سے پہلے نبی کو ایمان عطا ہوا اللہ کی طرف سے، اس کے بعد نبی نے امت کو دعوت دی تو امت بعد میں بنی، تو سب سے پہلا ایمان لانے والا نبی ہوتا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہو ان لوگوں سے کہ لوگوں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب وہی ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے اور ساری مخلوق کا وہ مالک ہے۔ رب کہتے ہیں مالک کو، حکمران کو، مدبر کو، تدبیر کرنے والا، انتظام چلانے والا۔ اس کائنات کا انتظام صرف اللہ چلا رہا ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں، نہ بارشوں میں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ سورج میں، نہ چاند میں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، کسی چیز میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، یہ سارا انتظام اللہ چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہو ان سے کہ لوگوں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ ہر چیز کا رب اور مالک اور خالق اور رازق اور انتظام کرنے والا تو وہ اللہ ہی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی نفس بھی کوئی گناہ مگر اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ دیکھو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نے وہ ضرب المثل سنی ہے نا، جو کرے گا سو بھرے گا، یہ ہم نے امتحانوں میں چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے یہ محاورے سیکھے تھے، لیکن نہ استادوں نے ذہن میں بٹھایا، نہ ہم نے ہی اس کو ذہن میں بٹھانے دی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، لالچ بری بلا ہے، جو کرو گے سو بھرو گے، پہلے تولو پھر بولو، یہ کتنی مثالیں ہیں جو ہم بولا کرتے تھے، اب بھی بولتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔
جو کرو گے سو بھروگے۔ یہ زندگی جو کرو گے والی ہم گزار رہے ہیں، اور قیامت کے دن اسی کو بھرنا ہے، اس کے ہر عمل کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر بدی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَحْسَبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتا کوئی نفس، کوئی شخص بھی کوئی گناہ الا علیہا، مگر اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن میں کلیئر کر دیا کہ باپ اولاد کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں دے گا، حساب دے گا، اور نہ ہی بیٹا باپ کی طرف سے دے گا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور اس ہر ایک میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ ہم سب کو اللہ کے حضور پوری زندگی کا ہر عمل کا اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ کم از کم حساب کتاب میں کچھ نرمی پیدا ہو سکے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا قیامت کے دن، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم جھگڑے کیا کرتے تھے، جن باتوں میں تم مناظرے کیا کرتے تھے، جن باتوں میں تم مقابلے کیا کرتے تھے، جن باتوں میں تم بحثیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو شکست دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ادھر ہی فیصلہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے۔ نہ کرو فیصلہ، آپ جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرو، حق پر پہنچ کے وہ حق دوسرے پر پہنچا دو، آپ کی ذمہ داری ختم۔ مانے مان جائے، نہیں مانتا نہ مانے۔ یہ تو زبردستی منوانا تو نبیوں کی ذمہ داری نہیں تھی، میری اور آپ کی کہاں سے ذمہ داری ہوگی کہ ہم نے زبردستی منوانا ان کو۔ اللہ کا پیغام، نبیوں کی رسولوں کی بھی ذمہ داری اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ کوئی مانے نہیں مانتا نہ مانے، وہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کیوں نہ مانے، یہ ایمان کیوں نہ لے، وہ ان سے حساب نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا۔ یہ زمین پر پہلے ہم انسان نہیں، ہم سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں۔ بڑے بڑے ترم خان یہاں پہ آئے بھائی، ہم کہتے ہیں شاید ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے ترم خان آئے اس زمین پر، تو فرمایا وہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے تمہیں بنایا، خلائف الارض، زمین میں اپنا جانشین۔ سمجھ لیں ہم اللہ کے خلیفے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ جو اصل حکمران کے عطا کردہ اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ خلیفے کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کی ذاتی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ جو اصل حکمران اس کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے، اور کرتا بھی اسی طرح جیسے اس نے کہا ہے۔ خلیفہ کہتے ہی اس کو ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق استعمال کریں گے تو ہم خلیفے ہیں، ورنہ تو سرکش اور باغی بن جائیں گے۔ اور ہماری زندگی بغاوت پر مشتمل ہے، خلافت پر مشتمل نہیں ہے۔ ہمارے رویے کو، اخلاق کو، کردار کو، بازار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بلند کیا۔
کسی کو قد زیادہ دیا، کسی کو رنگ زیادہ دیا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو قوت زیادہ دی، کسی کو طاقت زیادہ دی، کسی کو اختیار زیادہ دیا، کسی کو اختیار زیادہ دیا، اقتدار زیادہ دیا۔ یہ اس کی بانٹ ہے نا، اس نے بانٹا۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا پکڑتے تو وہ موم کی طرح سے مڑ جاتا، اس کی عطا تھی۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا، وہ حکم دیتے تھے ہوا کو میں نے ادھر جانا تو ادھر چلتی، مڑ کر ادھر چلنے لگ جاتی تھی۔ ہوا بھی ان کے حکم کی پابند تھی، جنات بھی حکم کے پابند تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دیں، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا کر دیے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، درجات کے حساب سے۔ اور یہ کیوں دی؟ یہ اس کا، جس کو فضیلت دی اس کا کمال نہیں ہے، جس کو فضیلت نہیں دی اس کا قصور نہیں ہے۔ فرما دیا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے تمہیں یہ درجے دے کر، کسی کو اس درجے پر، کسی کو اس درجے پر، کسی کو مال دے کر، کسی کو غربت دے کر، کسی کو صحت دے کر، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو اولاد دے کر، کسی کو بے اولاد رکھ کر۔ لِيَبْلُوَكُمْ، سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ایُّکُمْ احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھا کون نکلتا ہے۔ زندگی اور موت کا خلاصہ ہی یہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کس میں؟ جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے، زندگی عطا کی، صحت عطا کی، جو کچھ بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارا ذاتی کوئی نہیں ہے، سب اللہ کی عطا ہے، اور ہر چیز میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اور آج کی آیت کا آخری حصہ آج کے سبق کا، ان ربک سریع العقاب، بے شک اے نبی آپ کا رب بڑا جلدی عذاب دینے والا ہے، وہ عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بخشنے والا بھی بڑا درگزر کرنے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں ہیں اس کی۔ اب تم کس کھانے میں اپنے آپ کو فٹ کرتے ہو یہ تمہارے پر ہے۔ تم سریع العقاب میں کھانے میں آنا چاہتے ہو یا غفور الرحیم کے کھانے میں آنا چاہتے ہو؟ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ بڑی بات نہیں ہے۔ جتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، روایت میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ وہ جو فرشتوں نے گواہیاں دینی جن کے سامنے اس نے کیے ہوتے اللہ ان کے ذہن سے مٹا دیتا ہے کہ میرے بندے کو شرمندگی نہ ہو۔ قیامت کے دن کوئی گواہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ انعام مکمل کر لی ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ سورہ اعراف شروع کریں گے، تو آج سورہ انعام ہم نے مکمل کر لی۔ بڑا اللہ کا فضل اور کرم رہا، اس کی توفیق سے سب چل رہا ہے۔ اپنے گھروں میں بھی ایسی ہی درس قرآن کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، مجلس جمانے کی کوشش کریں، خود سیکھیں، ایک آیت پڑھیں، اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا پیغام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ بس ایک آیت، پھر وہ آیت اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں، دیکھو میں نے اللہ کے کتاب میں ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اس کا تلاوت یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور میری سمجھ میں اس پر عمل یہ ہے۔
ایسے ہی معمول بنا لو اپنے گھروں میں سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن گھروں میں جہاں پہ یہ ابھی درس قرآن کی محفل تھی نا، تو فرمایا جہاں پہ اللہ کی کتاب کا ذکر، درس و تدریس ہوتی، وہاں سے نور آسمانوں تک پھیل جاتا ہے، اور فرشتے ایسے تہ بر تہ اوپر آسمان تک لینے لگا لیتے ہیں۔ اپنے گھروں کو بھی ایسے ہی پر نور بنائیں، اللہ کی کتاب کو با ترجمہ پڑھ کر۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما، اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، کامیاب زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں خوشحالیاں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے بزرگ جو فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی مشکلات کا، ظلم کا، تشدد کا شکار ہے ان کو آسانیاں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ رسول سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ، سب بھائیوں کا شکریہ۔